بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دو۔ کسی شخص کے منہ پر اس کی برائی کرنا بدتمیزی ہے۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش انسان کے اختیار میں نہیں۔ اچھا ہو یا برا کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ آنسو کے ذریعے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ جسے سزا دینا چاہے اسے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ غریبی عذاب ہے جس میں غریب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ نفسانی خواہشات آنکھوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ جب تک انسان کا رویہ درست نہ ہو اسے محنت کا اجر نہیں ملتا۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں محبت اور عزت سے نوازتا ہے۔ کہیں پر پہنچنے کے لیے کہیں سے شروعات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ بھولنا انسان میں ایک اچھی عادت ہے، ورنہ غموں کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کے ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ نام کا انسان پر بہت اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھا نام منتخب کریں۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اللہ ان پر خاص کرم فرماتا ہے۔ خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے، تصویر میں تو ہر کوئی خوش نظر آتا ہے۔ ہمارے بخت میں محرومیوں کے گھاؤ اتنے ہیں کہ ہمیں خوشیوں پہ ہنسنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کریں، کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ جس نے تمہیں دعا کرنا سکھایا وہ بہتر جانتا ہے قبولیت کا بہترین وقت کون سا ہے، لہٰذا اللہ کا حکم آنے تک صبر کرو۔ اللہ کی رحمت اس شخص کے اوپر ہوتی ہے جو آنسوؤں کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ جب مظلوم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگیں تو یہ حکمرانوں اور منصوبوں کے حساب کا وقت ہے۔ زبان اور کان کے استعمال سے اس وقت تک گریز کریں جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لیں۔ دنیا میں سب سے غلط اور بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اگر آپ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں نرمی لائیں۔ اگر اولاد آپ کی حلال کمائی کو گناہ کے کام میں خرچ کرے تو آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ کو لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دکھائی دیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے اس پر دنیا کے مصائب ہلکے ہو جاتے ہیں۔
اور جو موت کے انتظار میں ہو وہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ہے ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ جلد بازی کی سزا بھگتنے سے بہتر ہے کہ آرام سے کام کریں۔ کام دوبارہ موقع تو دے سکتا ہے لیکن زندگی نہیں۔